ایک نام نہاد مسلمان منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے۔ اب اس قضیے میں، اس معاملے میں یہودی حق پر تھا، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں آقا کریم کے۔ ہم دین چھوڑتے اپنی پارٹی کے لیے، کیا کریں، پارٹی کا آدمی ہے، یہاں کچھ نہ کچھ ڈنڈی مارنی پڑتی ہے نا، کیا کروں، بھائی ہے دوسری طرف، کیا کہوں، دوست ہے دوسری طرف، چاہے جھوٹا ہے پر میرا بھائی ہے، میری پارٹی ہے، ہم سچ جھوٹے کر دیتے ہیں۔ لیکن قربان جو اس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جو فتویٰ دیتے ہوئے نہ جیبیں دیکھتے ہیں، نہ حسب نسب دیکھتے ہیں، نہ چہرے دیکھتے ہیں، ان کی زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ اس مسئلے میں چونکہ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان یہ طے تھا کہ فیصلے جو ہیں وہ مصطفیٰ کیا کریں گے۔ افسوس کہ یہودی بھی یہ ماننے کہ مصطفیٰ کبھی فیصلہ غلط نہیں کرتے، اور یہاں مسلمان کہے کہ نبی کریم نے ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کر کے معاذ اللہ زیادتی کر دی۔ یہاں تو یہودی بھی اعتراض نہیں کرتا، وہ بھی کہتا ہے مصطفیٰ جو کہیں وہ سچ ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے۔ اب وہ مسلمان، نام نہاد مسلمان، کہنے لگا کہ چلو عمر سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ ابھی مصطفیٰ نے کر دیا، اب کسی اور کا کیا معاملہ؟ خوش ہونا چاہیے تھا فاروق اعظم کو کہ میرے پاس آیا نا، کہ یہودی کے پاس تو نہیں گئے، میرے پاس ہی آیا نا، پھر مسئلہ سمجھاتے کہ دیکھو بھائی مصطفیٰ اگر کوئی بات کریں تو پھر غیر کے پاس نہیں جانا چاہیے، میرے پاس کیوں آئے؟ جب مسئلہ وہاں پہنچا نا کہ فیصلہ کر دیں، تو وہ یہودی کہنے لگا کہ فیصلہ تو ہم آپ کے نبی سے کروائے۔ تو فاروق اعظم نے کہا پھر میرے پاس کیوں آئے؟ جب مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا تو میرے پاس کیوں آئے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا کلمہ گو مسلمان کہہ رہا تو عمر فیصلہ کریں گے تو قبول ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، گئے اندر، گئے جا کے تلوار پکڑی، تلوار لائی اور کہا جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ میری تلوار کیا کرتی ہے۔ تلوار ماری اور سر پر سے جدا کر دیا، سبیتیں جاگی۔ عمر نے مومن کو قتل کر دیا، عمر نے مومن کو قتل کر دیا۔ ادھر سے آوازیں، ادھر سے آوازیں، بھاگتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا، یا رسول اللہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ فرمایا ہو نہیں سکتا عمر مومن کو قتل کرے، نہیں یا رسول اللہ ہم نے خود دیکھا۔ اب ان کے بھائی، ان کے قبیلے والے سب شور مچا رہے ہیں، قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے، قصاص لیا جانا چاہیے، نہ عمر کے بھی تو آنے دو۔ عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ، مصطفیٰ نے پوچھا عمر تو نے مومن کو قتل کر دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا۔ کہا لوگ بولے کیا کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ کہا ہاں میں نے کلمہ گو کو تو مارا ہے، مومن کو نہیں مارا۔ کیا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ ہاں میں نے ایک نمازی کو قتل کر دیا پر مومن کو قتل نہیں کیا۔ کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ ہاں میں نے ایک زکوٰۃ دینے والے کو قتل کر دیا، میں نے مومن کو قتل نہیں کیا۔ ایک ایک عمل گنایا گیا۔ عمر کہتے جا رہے ہیں ہاں میں نے قرآن پڑھنے والے کو قتل کیا، میں نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا، میں نے نماز پڑھنے والے کو قتل کیا، مومن کو نہیں قتل کیا۔ لوگ کہنے لگے یہ یا رسول اللہ مانتا ہے نا، نمازی بھی تھا، حاجی بھی تھا، تبلیغ بھی کرتا تھا، جہاد بھی کرتا، سب کرتا تھا، اب بھی مومن نہیں تو کب مومن ہوگا؟ پھر اسی وقت رب کریم نے کہا جبرائیل جاؤ اور جا کے میرے محبوب کو کہو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ نمازیں پڑھے، یہ کلمیں پڑھے، یہ حج کریں، یہ زکاتیں دیں، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے اپنا آقا مولا نہ مانے۔ یہ نہیں کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یصلون حتی یحجون حتی یزکون حتی یجاہدون، کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک حج نہیں کریں گے، جب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نہیں سب کریں، لیکن محبوب اگر تجھے اپنا آقا نہیں مانتے، تجھے فیصل نہیں مانتے، تجھے حکم نہیں مانتے تو یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج، ساری زکاتیں، سارے کلمے، سارے قرآن، ساری نیکیاں جو ہیں ایک طرف، فرمایا مومن کب ہوں گے؟ فرمایا مومن تب ہوں گے، محبوب کریم نے کہا والذی نفسی بیدی، مجھے اس رب کریم کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے. کہا جاؤ جا کے جبریل کہو یہ مومن نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھتا تھا، یہ نمازیں تیرے پیچھے محبوب پڑھتا تھا، مسجد نبی میں پڑھتا تھا، 5 جماعت پڑھتا تھا، لیکن مومن نہیں ہے. مومن کب ہوگا؟ مومن تب ہوگا جب مصطفیٰ کو اپنا آقا مانے گا، اپنا حکم مانے گا، اپنا فیصل مان. اور پھر جب تم جو کہہ دو، جو بھی تم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو تو کہے محبوب وہ پھر ان کے دلوں میں، یہ نہیں زبان سے نہیں، چہرے سے نہیں ہے، جو ان کے دلوں میں کوئی ٹیڑھا پن نہ آئے، یہ کیوں ہو گیا، یہ ایسے کیوں ہو گیا، یہ نہ ہوتا نا، یہ کیوں ہوتا، یہ کیوں نہیں. جب محبوب تو کہہ دینا تو پھر دل و جان سے مانے، اور یوں مانے یسلموا تسلیما، جیسے ماننے کا حق ہوگا. وہاں جب نکلے تو تب کہا گیا فاروق ہے، یہاں جب اس کو منافق کو قتل کیا گیا تب کہا فاروق ہے. یہ مومن اور منافق میں فرق کر دیتا ہے، یہ مومن اور کافر میں فرق کر دیتا ہے. یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.